الصلاۃ والسلام کے نام لکھتے ہیں۔ کہاں پہ؟ اسلام آباد۔ وہ دانشور جو 50 سال پہلے مضطرب اور پریشان تھا، اسی کو کہتے ہیں اتقی فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ فراست مومن کی فراست سے، مومن کی فراست سے ڈرو، جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا اسے سنو، اس لیے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آج صورتحال یہ پہنچ چکی ہے کہ میرا نوجوان بیٹا اور بیٹی یوں ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ میں بچوں کو صرف قرآن حفظ کروا کر اس ارتداد کا مقابلہ کر سکوں گا، نہیں ہو سکتا۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں اپنے ان بچوں کے لیے، ہمیں اپنے ان عزیزوں کے لیے انہیں فکری لام بندی کرنی ہوگی، ہمیں انہیں اپنے رب سے جوڑنا ہوگا، ہمیں نشستوں کا اہتمام کرنا ہوگا تاکہ ان کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب دیں، ان کے اشکالات کا جواب دیں، ان کو اپنے رب کے ساتھ جوڑیں۔ میں اپنے علماء کرام سے گزارش کروں گا، فکری نشستیں رکھیں۔ آپ کو 10 نوجوان ملتے ہیں ہفتے میں، ایک وقت رکھیں، ان سے بیٹھ کر ان سے سوالات لیں۔ وہ اوپن نہ سوال کریں، لکھ کر سوال دیں تاکہ اس کا جواب بھی آ جائے، تاکہ ان کو بات سمجھائی جائے۔ میرے قابل احترام دوستو، سوال تو مصطفیٰ کے صحابہ میں بھی پیدا ہوتا تھا، جواب امام الانبیاء دیتے تھے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے تو قرآن پڑھا تو آیت آئی، قرآن کریم کی وہ آیت کس طرح ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہ یہود و نصارہ اپنے پادریوں کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب بناتے ہیں۔ قرآن کی آیت بارگاہ رسالت میں پہنچے، اللہ کے محبوب، میں خود عیسائی رہا ہوں، ہم میں سے تو کبھی کسی نے پادری کو رب نہیں کہا، ہم میں سے کسی نے پادری کو رب نہیں کہا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنے پادریوں کو، رہبان کو رب کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوا، اشکال پیدا ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت کے ساتھ، کوئی تانا نہیں دیا کہ تجھے قرآن نہیں سمجھ آتا، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، نہ، بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا، دی یہ بتاؤ، یہ جو تمہارے پادری ہیں، رہبان ہیں، کیا یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے یا نہیں؟
کہا ہاں یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے. تو کہا جب یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں یہی تو ربوبیت ہے. یہ حق میرے اللہ کا ہے کہ وہ چیزوں کو حلال کر سکتا ہے، وہ چیزوں کو حرام کر سکتا ہے، بندہ نہیں کر سکتا. جس کو میرے رب نے حلال کیا ہو اسے بندہ حرام نہیں کر سکتا، جسے میرے رب نے حرام کیا ہو اسے کوئی بندہ حلال نہیں کر سکتا. تو پتہ یہ چلا، سوال تو اس وقت بھی پیدا ہوا، سوال تو وہاں بھی پیدا ہوا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سنجیدہ فکر، سیاسی تدبر رکھنے والے صحابی، آپ کو نجران کا گورنر بنایا گیا. عیسائیوں نے سوال کیا، حضرت یہ جو سورہ مریم میں آتا ہے یا اخت ہارون، تو ہارون تو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ میں کئی ہزار سال کا وقت ہے، تو یہ کیا مطلب ہوا؟ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہنے لگے کہ مجھے جواب نہیں آیا. بارگاہ رسالت میں پہنچے کہ اللہ کے محبوب یہ سوال کیا مجھے عیسائیوں نے، میں جواب نہیں دے سکا. تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بڑے سادے آدمی ہو، ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ انبیاء کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھتے تھے. تو یہ ہارون موسیٰ کا بھائی نہیں ہے، یہ ہارون موسیٰ کا بھائی نہیں ہے. لہذا بات سمجھ میں آ گئی. کہنے کا مطلب یہ کہ آج ان فکری نشستوں کی ضرورت، آج میرے نوجوان عزیز کے ذہن میں اٹھنے والے مسئلوں کے لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہوگا. ہمیں خود سب سے پہلے پڑھنا ہوگا. اگر میں کیا یقینی ایسا میں دعائیں کا دستا ہوں، میں تو اس سے اور پریشان کروں گا. سب سے پہلے مجھے خود پڑھنا ہوگا. جہاں کوئی سوال پوچھے نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کا جواب نہیں، مجھے نہیں آتا، میں اپنے سے بڑے سے پوچھوں. اگر یہ تربیت کرو گے تو یہ نسل جڑے گی، اور اگر نہ کر سکے تو یہ نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی. لیکن یہ بھی یاد رکھو، اگر سارے چلے گئے تو میرے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں ہوگا، ہم تباہ ہو جائیں گے. اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں. عظمتوں والے رب نے عظمت والی کتاب میں بڑی عجیب بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله